أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سب سے پہلے تعریف اللہ رب العالمین کی، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنا کر کے پیدا کیا۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کی جس نے ہمیں مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ توحید کی نعمت سے نوازا۔ تعریف ہو اسی اللہ رب العالمین کی جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین، امام کائنات، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا تھا۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں و محترمہ پردہ نشین اسلامی خواتین، ہم میں سے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 ایسی چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیادیں قائم ہیں۔ اسلام کی بنیاد پر، ان بنیادوں پر اسلام قائم ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ سب سے پہلے کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے۔ ان بنیادوں میں سے کلمہ توحید کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جو اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اب انسان جب اس کلمے کو ادا کر کے اسلام کی پہلی بنیاد میں داخل تو ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد جو بنیادیں ہیں وہ بھی اتنی ہی اہم اور ضروری ہیں جتنا کلمہ ہے۔ دوسری بنیاد نماز ہے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے اسی دوسری بنیاد کے متعلق گفتگو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سنائے، اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، دوسری بنیاد نماز ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
جو سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ آپ نے الگ الگ علماء کے زبانی الگ الگ تقریروں میں، اجلاسوں میں، اجتماعات میں، جمعہ کے خطبے میں نماز کے متعلق آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ بارہا آپ نے الگ الگ عنوانات کے ذریعے آپ نے نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت، نماز کی فضیلت، بہت ساری چیزوں کو آپ نے سنا ہوگا۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہمیں اچھی طریقے سے معلومات ہوتی ہے تو اس چیز کے انسان زیادہ قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دے کر کے آگے بڑھوں، آپ ایک موبائل لینا چاہتے ہیں۔ موبائل لینے کے لیے جب آپ دکان جاتے ہیں تو آپ تحقیق کرتے ہیں یہ کون سی کمپنی کا ہے، اس کی کیا کیا ورژن ہے، اس کی کیا کیا ڈیٹیلز ہیں، بہت ساری جانکاری آپ کر کے اس چیز کو آپ حاصل کرتے ہیں۔ اور جس چیز کے بارے میں آپ کو زیادہ جانکاری ہوگی آپ اسی چیز کو لینے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے، نماز پڑھنے سے یہ ثواب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہم سنتے ہیں۔ دیکھیے، صرف ایک نماز، ذرا توجہ کے ساتھ، ایک نماز، ہماری زندگی کی صرف ایک نماز۔ ماشاءاللہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں 5 وقتہ نمازی بھی ہوں گے، جمعہ کے نمازی بھی ہوں گے، یا صرف عید کو پڑھنے والے بھی بہت سارے کچھ حضرات آج ہمیں ملیں گے انشاءاللہ، اللہ رحم کرے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک نماز کی اتنی فضیلت ہے، سبحان اللہ، اذان سے لے کر کے سلام پھیر کر کے مسجد سے باہر جانے تک، اگر حقیقت میں کتنا ثواب ہے، اور اذان سے لے کر کے صف بندی، نماز کا انتظار، نماز ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار، مسجد سے باہر جانے تک جو فضیلتیں اور جو جنت کی جو بشارتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتائی ہیں، اگر مجھے اور آپ کو اچھے طریقے سے اگر معلوم ہو جائے تو سبحان اللہ، صرف ایک نماز ہماری زندگی کی ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ، ایک نماز۔ اس لیے میں یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے، مائیں اور بہنوں سے میں توجہ چاہتا ہوں کہ ان احادیث کو سنیں، کہ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ سبحان اللہ ایک نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اور جنت میں جانے کے کتنے آسان طریقے نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو ماشاءاللہ جو 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا تو مقام ہی الگ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اذان سے شروع کرتے ہیں۔ آج سمجھنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ اذان، آپ دکان میں ہیں، گھر پر ہیں، اسکول میں ہیں، ہوٹل میں ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، اذان اگر آپ سنتے ہیں، دیکھیے سبحان اللہ، اذان کے متعلق 3 حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اگر آپ میرے طرف دیکھیں گے تو پتہ چلے گا 3 حکم۔ ایک، اذان کا جواب دینا، دوسرا درود پڑھنا، تیسرا اذان کی بعد کی دعا پڑھنا، یہ 3 ہیں۔ جب ہم میں سے کوئی بندہ جب اذان کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، درود پڑھتا ہے، سبحان اللہ دعا پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 4 فضیلتیں بتائی ہیں۔ سبحان اللہ، صرف اذان کی 4 فضیلتیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اذان سن رہا ہے اور مکمل طور پر اذان کو سن کر کے اذان کا جواب دیتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، اب اذان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی وہ
اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ جواب دیتا ہے من قلبہ، دل سے اقرار کر رہا ہے اور دل سے جواب دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، صرف اذان کا جواب دے کر کے، اذان کی جواب آپ دل سے جب اگر آپ ادا کرتے ہیں، نبی نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، صرف اذان کا جواب آپ کو دینا ہے، دل کی گہرائیوں سے دینا ہے، صرف زبان سے نہیں۔ ایک فضیلت اس کی ہو گئی، دخل الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیں یہیں سے جنت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب اذان کا جواب ہم دے دیے، درود پڑھنا ہے۔ درود کون سا ہے؟ انڈین درود نہیں ہے، درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جو مکمل درود ہے، آپ اس درود کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، تو اللہ 10 درود کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ ایک بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ 10 درود پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دوسری فضیلت ہو گئی صرف اذان کی۔ تیسری فضیلت یہ ہے، اب آپ اذان کا جواب دیتے ہیں، اذان کی دعا پڑھتے ہیں۔ کئی ایسے حضرات ہوں گے جن کو آج اذان کے بعد کی دعا یاد نہیں ہوگی، بھلے ہی ہماری عمر نانا دادا کے تک پہنچی ہے، آج اکثر ایسے لوگ ہیں جن کو اذان کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، مکمل دعا ہے، اس میں ایک لفظ ہے محمدن الوسیلۃ۔ نبی نے فرمایا جو اذان کا جواب دے کر کے درود پڑھ کر کے میرے لیے اللہ سے وسیلہ جو مانگتا ہے، وسیلہ مطلب دعا نہیں ہے، محمود ایک جگہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اگر کوئی مانگتا ہے، دعا پڑھتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، اس دعا پڑھنے والے کو قیامت کے دن میری سفارش حلال ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کی سفارش، دنیا کے بنی بناوٹی لوگوں کے پیچھے لوگوں کی سفارش نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بس تمہیں اذان کے بعد دعا پڑھنا ہے، میری سفارش تمہیں حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، اور یہ تیسری فضیلت ہوگی صرف اذان کی۔ چوتھی فضیلت، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مؤذن حضرات جو ہوتے ہیں ان کا بڑا اچھا کام ہے، یہ 5 وقت کی اذان دیتے ہیں، اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم جو ہے اذان نہیں دیتے، ہماری دعا پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قل کما یقولون، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے تم ہر جگہ جہاں بھی رہو اس کا تم اچھی طریقے سے جواب دے کر کے تم جو بھی اللہ سے دعا کرو گے، سبحان اللہ، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ یہ چوتھی فضیلت ہے۔ جنت میں جانا، 10 درود کا ثواب، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دعا قبول ہونے کا وقت، یہ 4 فضیلتیں صرف اذان کے اندر ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے حضرات ذرا غور کریں، کتنے ایسے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بولیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں مکمل طور پر اذان کا جواب دیتے ہیں؟ گھر میں ہم بیٹھے ہیں، ٹیلی ویژن چل رہا ہے، دکان میں بیٹھے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے زندگی میں مصروف ہے، مؤذن کے الفاظ سنائی دینے کے بعد جو اچھے طریقے سے صرف جواب دے کر کے دعا پڑھتا ہے، اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، میں اور آپ اس فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اذان ہو گئی، اب آپ مسجد میں آ گئے۔ دیکھیے ایک وقت کی نماز کی بات کر رہا ہوں میں، چلیے اس جمعہ کی بات ہم لے لیتے ہیں۔ اذان سن لے، جن لوگوں نے بھی سبحان اللہ اذان کا جواب دے کر کے دعا پڑھ کر کے دعا کی ہو، سبحان اللہ وہ 4 فضیلوں کی مستحق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ مسجد میں داخل ہوئے، کتنے ایسے حضرات ہیں، اگر میں ہاتھ اٹھانے کے لیے بولوں
تو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ اٹھیں گے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، چاہے آج چھوٹے چھوٹے بچے جو جاتے ہیں شاید انہیں کو یاد ہوگی، بڑے حضرات کو اکثر ایسے لوگ ہیں جن کو یاد نہیں ہے۔ آپ مسجد میں آنے کے بعد جب دعا پڑھ کر کے داخل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وضو کرنا ہے۔ وضو کے متعلق اکثر آج دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری کمی پیشیاں، دیکھیے آج اس موضوع کو میں نے اس لیے چنا ہے کہ گزشتہ رمضان میں جب میں یہاں پر تھا تو بہت ساری چیزوں کو، کمیوں کو میں نے محسوس کیا تھا۔ اللہ مجھے آج موقع دے رہا ہے کہ تاکہ اس چیز کو میں کلیئر کروں، اور ایسی چیز ہیں جو ہر روز ہمارے ساتھ گزرنی ہے۔ یہ اس عبادت کے ساتھ مجھے ہر روز دن میں 5 مرتبہ گزرنا ہے۔ جب ایک نماز ہماری مکمل طور پر صحیح ہو جائے تو سبحان اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وضو، بسم اللہ کہہ کر کے وضو جب آپ کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ وضو کرتے رہتے ہیں، آپ نے ہاتھ دھویا، آپ کے ہاتھوں کے صغیرہ گناہ جھڑتے جا رہے ہیں۔ آپ کلی کر رہے ہیں، آپ کلی کر رہے ہیں، آپ کے زبان سے جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جھڑا رہا ہے۔ آپ ناک میں جو ہے ناک صاف کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پیروں کو دھوتے ہیں، سر اور کان کا مسح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب ہاتھ دھو کر کے مکمل وضو کرنے تک اس کے اعضاء کے، جسم کے اعضاء سے صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے ساتھ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وضو اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ جو ہے پانی یہاں وہاں پھینکے اور کہیں سوکھا ہے کہیں کچا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث یہ بھی ہے، اگر کوئی آدمی جلد بازی کرتا ہے، اس کے پیروں میں، ہاتھوں میں جو ہے کئی سوکھی ہوئی چیز ہے، چمڑا ہے، پانی نہیں پہنچا ہے، اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جلائے گا۔ سکون کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کرے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ گناہ جھڑتے ہیں۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف وضو کرنے کی وجہ سے، صرف وضو کرنے کی وجہ سے آپ وضو اپنی عبادت کے لیے کر رہے ہیں۔ اب آپ وضو کر کے جائیں نماز کی طرف، آپ اندر مسجد کی طرف، مصلی کی طرف آئے، رفع درجات، اللہ آپ کے درجے کو بلند کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کے درجوں کو بلند کر رہا ہے۔ الا ادلکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رفع درجات کو، یعنی تمہارے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے۔ 2 چیزوں کا اللہ کے رسول نے نام لیا، ایک آگے بتاؤں گا، اس میں سے ایک یہ ہے اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ ایک تو گناہ معاف، دوسرا رفع درجات، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ اللہ اکبر، دیکھیے ایک آدمی وضو کرتا رہتا ہے، خاص کر کے 2 وقت وضو کرنے میں انسان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ایک فجر کی نماز میں، ایک عشاء کی نماز میں، ٹھنڈی کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ٹھنڈی کو برداشت کرتے ہوئے مکمل تو اسباغ الوضوء اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے قیامت کے دن مکمل روشنی کی میں خوشخبری عطا کرتا ہوں۔ وبشر المشائین فی الظلم، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آدمی اندھیروں میں نکلتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آدمی اندھیروں میں نکلتے ہیں، جو اندھیروں میں نماز پڑھنے کی نیت سے گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جا کر کے تکلیف کے باوجود وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مکمل روشنی عطا کرے گا۔ کیا کسی اور جگہ جانے سے یہ فضیلت میں حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، وضو میں اتنی بڑی فضائل۔ اور چوتھی فضیلت اس کی کیا ہے؟ دعا پڑھنا ہے، آسان دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد، دعا کتنی چھوٹی سی 2 سطر 3 سطر ہوگی، اگر کوئی اچھے طریقے سے وضو کر کے اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
فتحت له ابواب السماء من ای شاء من دخول ای شاء. اللہ کے رسول نے فرمایا صرف اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد میں آ کر کے جو وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے جو 8 دروازے ہیں اللہ تعالیٰ 8 کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو جہاں سے چاہے اندر داخل ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ 4 فضیلتیں ہیں. اچھے طریقے سے وضو کریں. وضو کرتے ہوئے بھی دنیا کی باتیں، وضو کرتے ہوئے موبائل کے اندر، وضو کرتے ہوئے جو ہے ہم کھڑے ہو کر کے مذاق، وضو کرتے ہوئے دنیا کی جو ہے سیاسی باتیں، بہت ساری چیزوں کے اندر آج ہم گھل کر کے وہ فضیلتیں جو ہمیں حاصل کرنا ہے ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احادیث پر عمل کرنے والا بنائے. اب سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے 2 طریقے کا ہے. ایک وضو آپ مسجد میں کرنا ہے. اگر کوئی گھر میں وضو کر کے آتا ہے، سبحان اللہ، اگر کوئی گھر میں وضو کر کے آتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے. بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کو عادت ہے اپنے گھروں سے وضو کر کے آتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، مسجد میں وضو کرنے سے زیادہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے آتا ہے اس سے زیادہ فائدہ ہے، اس سے زیادہ ثواب ہے. کیسے؟ آئیے اللہ کے رسول کی حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مکمل طور پر اچھی طریقے سے اذان کا جواب دے کر کے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اب وہ نکل کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ایک قدم پر اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے، اس کے ایک قدم پر اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے. سبحان اللہ. کسی اور جگہ جانے سے یہ فضیلت ہمیں حاصل نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد کی طرف چل کر کے جانا یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے. اور آدمی جس طریقے سے آئے گا اس کی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. مسجد نبوی کے آزو بازو بہت ساری جگہ تھی. ایک قبیلہ تھا، وہ جگہ خالی کر کے کسی اور جگہ منتقل ہو گیا تو مسجد نبوی کے بازو کچھ جگہ خالی ہو گئی. تو ایک صحابی کو دوسرے صحابہ نے کہا کہ تم اتنا دور رہتے ہو، ابھی بہت ساری جگہ خالی ہو گئی ہے، تم مسجد نبوی کے بازو منتقل ہو جاؤ، یہاں پر آ کر کے بیٹھ جاؤ، آسان رہے گا. تو صحابی نے کہا کہ نہیں، مجھے دور رہنا پسند ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سنا ہے کہ جتنی دور سے بندہ چل کر کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدموں نیکیوں سے شمار کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. یہ فضیلت سے میں محروم نہیں ہونا چاہتا. تو سبحان اللہ، بہتر ہے آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور مسجد میں آ کر کے جو وضو کر کے اس دعا کو پڑھتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اجر عطا کرے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ گھر سے نکلے، کہاں آ رہے ہیں؟ وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں مسجد کی طرف چل کر کے جانے کی فضیلت دوسری یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز کی نیت سے وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مہمان نوازی کرتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن جاتے ہیں، اللہ میزبان بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تلک بندہ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کر کے اپنے گھر واپس نہ لوٹے میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کی میزبانی کروں گا، میں اس کا خیال کروں گا. جب اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی بات جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، میرے عزیز دوستو مسجدوں کی طرف چل کر کے آنا، گھر سے وضو کر کے آنا، ان فضائل کو جان کر کے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مسجد میں آ گئے، مسجد میں آنے کے بعد دیکھیے بہت اکثر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، صفیں بنانے کا مسئلہ آتا ہے. جب میں مسجد میں ابھی جمعہ میں آیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا
کہ لوگ مسجد میں آنے کے بعد اپنے آرام گاہ کی سب سے پہلے ٹیکا ڈھونڈتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جیسی نماز ختم ہو جائے سب سے پہلے بھاگے کیسے۔ استغفر اللہ، اللہ رحم فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جانیں۔ صرف ایک نماز کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسجد میں آنے کے بعد صف بندی سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ دیکھیے، صف بندی سے پہلے میں آپ کو اور ایک چیز بتاتا ہوں۔ آپ وضو کیے، مسجد میں آئے، سنت پڑھے، آپ بیٹھے ہیں، ابھی 10 منٹ یا 5 منٹ میں فرض کی نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنی دیر تک آپ فرض نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، ابھی فرض نماز نہیں ہوئی ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں، اس انتظار کو بھی اللہ فرض نماز میں شمار کرتا ہے، اللہ وہی ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، مسجد میں آنے کے بعد آپ ذکر و اذکار کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، جب تک آپ کے زبان سے کوئی لہو لعب کی باتیں نہ ہو، دنیاوی باتیں نہ ہو، سیاسی باتیں نہ ہو، کاروباری باتیں نہ ہو، تجارتی باتیں نہ ہو، آپ بس اللہ کی خاطر ذکر و اذکار میں لگے ہیں، جتنی دیر تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے وہ اس بیٹھنے کو بھی اللہ تبارک و تعالی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ پتہ چلا مسجد میں جیسے آئیں دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ آنے کے بعد بیٹھے، فرض نماز سے پہلے آپ بیٹھ کر کے دنیاوی باتوں کے اندر اگر آپ مشغول ہو گئے، وہ ثواب سے محروم ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں ہو گئی، پھر آپ اور قریب آئے، سب بندی کی جو بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ الا تصفون کما تصف الملائکہ، اے عائشہ کیا میں تمہیں فرشتوں کی صفوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایسی صفیں جو فرشتے آسمانوں میں صفیں بناتے ہیں، ویسے صفوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلے فرشتے پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری صف کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد تیسری صف کو مکمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، 3 صفوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ صف میں آنے کے بعد کوئی بھی ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، اتنا بچہ نہ ہو کہ جو ہے نماز میں خلل پیدا کر سکے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے لوگ آتے ہیں، آئیے ماشاءاللہ لے کے آئیے، بچوں کو اچھی عادت ہے، لیکن ہم یہ خیال رکھیں کہ کہیں ہمارے ان بچے کی بچپنا سے بازو والی کی نماز ضائع نہ ہو جائے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں آپ آئیں تو سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کرو، اس کے بعد دوسری صف کو مکمل کرو، اس کے بعد تیسری صف کو مکمل کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذان دینے کا ثواب، پہلی صف میں یا اگلی صفوں میں کھڑے ہونے کا ثواب اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے، لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، یہاں تک کہ قرآن دازی ہوگی کہ جس کا نام آئے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ اتنی اس کی فضیلت ہے اذان دینا اور پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ اب لوگ آئے آرام سے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، اور مسجد میں پہلے آ کر کے بھی پہلی صف سے محروم ہے، تو پتہ چلا آپ اس فضیلت سے محروم ہو گئے۔ تو پہلی صفوں کو مکمل کریں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صف میں کھڑے ہونے کے بعد کیسے کھڑے ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، خصوصاً اللہ معاف فرمائے، کچھ ایسے نوجوان ہوتے ہیں نماز میں ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کسی جنگ کے لیے کھڑے ہیں، ایک دم سینہ تان کر کے، آزو بازو پیر پھیلا کر کے، کونیاں بالکل بازو والے کو دبا کر کے، بازو والا پریشان ہو رہا ہے۔ یہ ادب نہیں ہے۔ آپ کے جسم کے مطابق آپ اپنا پیر رکھیں، اور بازو والا اگر کوئی نیا آدمی، ہم آس پاس مسجد توحید ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو ابھی نماز کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، سنت کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک نیا آدمی مسجد میں آ جائے، اب وہ آپ کے بازو کھڑا ہو گیا،
اب آپ اسے پیر لگانا چاہتے ہیں، اب پیر لگانا اسے معلوم نہیں ہے، اب وہ آپ نے پیر کو ہٹا رہا ہے اور تم لگاتے جا رہے ہو، اب وہ گھسیٹتا جا رہا ہے، تم گھسیٹتے جا رہے ہو، لڑتے لڑتے نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، یہ نہیں ہونا۔ ایک مرتبہ آپ اسے اپنا پیر لگانے کی کوشش کریں، اگر وہ مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے آپ اسے نماز کے بعد پیار سے سمجھائیں، یا عالم صاحب سے جو ہے اسے ملاقات کرا کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن نماز میں ایسے کھڑے نہ ہو کہ جو ہے آپ ایک دوسرے کو آزو بازو دھکا دے کر کے خود کی بھی نماز بیکار ہو جائے اور بازو والے کی بھی نماز صحیح نہ ہو۔ ایسی حرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور صف میں کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونا گنج دیوار کی طرح تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھے طریقے سے پیر لگے، کندھے سے کندھا لگے، ٹخنے سے ٹخنا لگے۔ یہ صف میں کھڑا ہونے کا صحیح طریقہ ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، دو آدمی کھڑے ہیں، کتنے ہیں؟ دو آدمی ہیں، اور پیروں سے پیروں کو اگر انہوں نے لگا لیا ہے، وہ اللہ کی نظر میں جماعت ہے، وہ صف ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں صف ہے، جماعت ہے۔ تین لوگ کھڑے ہیں، پیر سے پیر انہوں نے لگایا، وہ اللہ کی نظر میں ایک صف ہے، ایک جماعت ہے۔ ورنہ 1000 لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے اپنے پیروں سے پیر نہیں لگایا، وہ اللہ کی نظر میں جماعت نہیں بلکہ وہ انفرادی طور پر کھڑے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے۔ اسی لیے صفوں میں آنے کے بعد پہلی صف کو مکمل کرو، اور اس سے بڑی پیاری بات میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ حضرات نے کم سنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، امام صاحب یہاں کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب کا سیدھا جانب کون سا ہوتا ہے؟ یہ تھی ہے امام صاحب کا سیدھے جانب کا حصہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پہلی صف میں داخل ہوتا ہے اور پہلی صف میں آ کر کے وہ امام کے داہنی جانب آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہتی ہے جو امام کے داہنے جانب آ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو پہلی صف کی فضیلت ہے، اور پہلی صف میں امام کے دائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت ہے۔ نہیں، پہلے لوگ آدمی ٹیکا دیکھیں گے، بیٹھنے کی جگہ دیکھیں گے، ایسی انشاءاللہ حدیث جب معلوم ہو گئی آج کے بعد انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، آپ صفیں مکمل ہو گئی، امام صاحب آپ آ گئے، امام صاحب آنے کے بعد نماز بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اب نماز ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں، نماز ہونے کے بعد یہاں بھی کچھ فضائل ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایکسپریس کی طرح صف کے آخری صف میں آئیں گے اور اسی طرح آئیں گے جیسے آئے تھے، اس سے بھی زیادہ دوڑ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی ایسے حضرات میں لڑکیوں کو اکثر دیکھا جاتا ہے جمعہ کے دن خاص کر کے عین جماعت کے وقت آتے ہیں یا 1:15 کے بعد آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے گھر میں بیٹھ کر کے مائک میں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب مولانا نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، گھر سے نکلے اور فوراً نماز پڑھ کر کے باہر چلے جائیں۔ استغفر اللہ، ایسی نمازوں کو اللہ ان کے چہروں پر مار دیتا ہے۔ نماز تو بڑی مشکل سے ہم پڑھتے ہیں، اگر وہ نماز بھی اللہ کی نظر میں اگر قبول نہ ہو، بڑی تعجب اور بڑی غفلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھیے یہاں تو صف کا بھی ہو گیا، اتنی بڑی فضیلت۔ اب آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھیے کتنی بڑی ثواب اس کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو سلام پھیرنے کے بعد کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، ایک حدیث میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، ایک حدیث میں 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے جو لا الہ الا اللہ کو، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اسے مکمل 100 کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف جو ہے آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ اگر الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے ہی اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف 33 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہمارے پاس وقت نہیں رہتا ہے،
اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھتا ہے اور فوراً اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے موت اور آیت الکرسی کے درمیان اگر کوئی ایک چیز باقی رہتی ہے وہ جنت ہے، یعنی وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا اس کے اور اس جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہے، ماشاءاللہ آج کنڑ میں اور بہت سارے عربی زبان میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نماز کے بعد کے اذکاروں میں سے دعا ہے، کتنی پیاری دعا، ابو داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے دعا کیا ہے، اللہم اعنی، اے اللہ تو میری مدد فرما، کس لیے، علی ذکرک، میں تیرا ذکر اچھے طریقے سے کر سکوں، وہ شکری کا، اے اللہ تیری نعمتوں کا شکر میں بجا لا سکوں، اللہ تو میری مدد فرما، وہ حسن عبادتک، اللہ میں تیری اچھے طریقے سے نماز ادا کر سکوں، میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں، اے اللہ اس میں تو میری مدد فرما۔ اللہ کے لیے بیٹھے رہے، مسجد میں بیٹھے، چند دیر بیٹھنا جنت کو حاصل کرنا ہے، جتنی تیزی کے ساتھ آپ دنیا کی طرف بھاگیں گے اللہ اسی طرح دنیا کی طرف آپ کو بھگاتا رہے گا۔ اذان کا جواب سے لے کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار تک، اتنا ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مسجد کو چل کر کے آنا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے کہ آدمی اب نماز پڑھ لیا، اب نماز پڑھنے کے بعد فرض بھی ہو گئی، سنت بھی ہو گئی، اب چل کر کے جانا ہے، یا کوئی کچھ دیر مسجد میں بیٹھا رہتا، رکو بھائی تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں آرام سے، بعد میں جائیں گے 10-15 منٹ کے بعد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی دیر تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اللہ اسے فرض نماز کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ اس جگہ بیٹھ کر کے پڑھنے والے کو وہ ثواب ہے، اور تفسیر نے کچھ مفسر نے یہ بھی کہا کہ نہیں، مسجد کے 4 دیواری کے اندر وہ جہاں بھی رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ، سنیں اللہ کے رسول کی حدیث، فرض نماز کے بعد کچھ دیر تک جو آدمی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہ اکبر، فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس پر رحم عطا فرما، اللہ تو اس کی بخشش کرتے ہیں۔ اس لیے مسجدوں میں وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نماز کا ثواب ہے، اذان سے لے کر کے ایک نماز کا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا، سبحان اللہ، ذرا غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ثواب سے ہمیں جو ہے کتنا ثواب عطا کرے گا، کتنی فضیلتوں کے ہم حامل ہو جائیں گے، کتنی مرتبہ اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری ہوگی، کتنے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایک نماز کی اتنی بڑی فضیلت جو آج ہم نے سنی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ارادہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، دیکھیے آج سارے مساجد میں، سارے ملک میں فلسطین کے لیے دعائیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہر کوئی دعا کر رہا ہے کہ جو ہے فلسطین کے اندر جو حالات بن رہے ہیں اس کے متعلق دعا ہو رہی ہے۔ اب اللہ دعا کب قبول کرتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے اگر مدد بھی اگر آپ مانگنا ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگو۔ ہماری نمازی اگر صحیح نہیں ہے تو ہماری اللہ دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ کئی ایسے نوجوان ہیں جن کو نماز کے اندر کی دعائیں یاد نہیں ہے، سجدے کے درمیان کی دعا یاد نہیں ہے، دعائے ثنا کسی کو یاد نہیں ہے، 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھا جاتا ہے، اتحیات میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی زندگی 60 یا 70 سالہ ہو گئی، سوائے قل هو اللہ احد کے کوئی سورہ کو آج یاد نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، نماز کی پابندی کریں،
نماز کا اہتمام کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی، اس بات کو ذرا غور سے سنیں، اذان ہو گئی ہے، چاہے جمعہ کی ہو، جمعہ کی اذان ہو گئی، آپ دکان میں بیٹھے ہیں، مؤذن نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز دے دی، فوراً جس نے دکان بند کر دیا وہ بے برکتی سے بچ گیا۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث یہ ہے، دیکھیے بڑی پتے کی بات ہے، 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اذان اور جماعت کے درمیان، اگر کوئی جو ہے اذان سن کر کے بھی اپنی دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، میں بعد میں جا کر کے پڑھ لوں گا، یہاں نہیں تو میں فلاں جا کر کے بعد میں جو ہے میں نماز پڑھ لوں گا، یاد رکھیے اذان سے لے کر کے فرض نماز کے درمیان جو آپ نے دکان میں بیٹھ کر کے، آپ نے ہوٹل میں بیٹھ کر کے، آپ نے کاروبار کی جگہ بیٹھ کر کے جو بھی آپ نے کمایا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ کمائی حرام کی کمائی ہوتی ہے، وہ حلال نہیں ہوتی۔ اس لیے جیسی اذان ہو جاتی ہے آپ بند کر دیں، وابتغوا من فضل اللہ، اور رزق جو ہے آپ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے نکل جائیں، رزق اللہ کے حوالے ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھروسہ کر کے اذان سن کر کے جو اپنا دکان بند کر کے الحمدللہ مسجد میں آئے گا تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دکان کو جانے کے بعد ایک انسان جو ہے کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے سارے داون گیرے کے اندر گھومتا رہے گا، اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ وہ چیز آپ کے دکان کے اندر دلا دے۔ یہ جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ کچھ ایسے نوجوان ہیں نماز کی جب بات آتی ہے تو کوتاہی، اب کوئی اگر عالم کہے کہ بھائی چل اذان کا وقت ہے نماز کو جانا ہے، نہیں مولانا کئی دن ہو جو ہے 2 دن سے میں نے غسل نہیں کیا، میں پاک نہیں ہوں، میرے پاس ٹوپی نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے۔ بہت سارے آج ہم دنیا کی باتوں کو لے کر کے ہم ہیلا بہانہ بناتے ہیں، عالم کے پاس تو بچ جائیں گے، فلاں کے پاس تو بچ جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کو نہیں آ رہا ہے توجہ کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نماز ذمہ داروں کے لیے بھی ہوتی ہے، نماز امام کے لیے بھی ہوتی ہے، نماز مصلیان کے لیے بھی ہوتی ہے، نماز جمعیت و جماعت کے ذمہ داروں کے لیے بھی ہوتی ہے، نماز جو ہے ہر مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آپ دیکھیں گے کئی ایسے نوجوان ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، اذان سن کر کے اگر ہم گھر میں بیٹھے رہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ رہا ہے، وہ شرک نہیں، اللہ کی نظر میں کفر کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، زندگی چند دنوں کی ہے، چند دنوں میں پتہ نہیں ہم میں سے کون رہے یا نہ رہے، یہ نماز کی فضیلت انشاءاللہ ہمارے لیے کام آئے گی۔ صرف عیدیں منانا، جلوسیں منانا، جھنڈے لگانا، بہت ساری چیزیں کرنا، اب آئیے چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی بہت ساری احادیث کو تو آپ نے سنا ہوگا کہ ماشاءاللہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے وقت جو ہے اذان سن کر کے گھر میں رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں میرے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں، اور جو لوگ اذان سن کر گھروں میں ہے میں ان کے گھروں کو جاؤں اور ان کے گھر والوں کے سمیت جو ہے ان کو آگ لگا کے جلا کے راکھ کر دوں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور آج لوگ اپنے گھروں پر جھنڈا تو لگاتے ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول کی احادیث سے تو بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، کچھ بہت سارے ایسے بھائی لوگ ہیں جو اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں۔ آئیے ان اولیاء کرام نے بھی بے نمازی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور و رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ برسائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں جو آدمی بے نمازی ہوتا ہے وہ آدمی کا اگر کسی وقت انتقال ہو جائے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے نمازی کو مسلمان کے جو ہے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، اسے بالکل باہر کر دیا جائے۔ یہ میں نہیں کہتا، غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تفسیر احمدیہ صفحہ نمبر 380 پر
امام احمد رضا خان بریلوی رحم اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں اگر کوئی ایک مرتبہ ایک فرض نماز اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، تو گویا جو ہے وہ 1000 سال اپنے آپ کو جہنم میں رہنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھکانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قطب الدین اولیاء اور اسی طرح چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کی بہت سارے ایسے فتاوے بے نمازی کے لیے ہے۔ آج جن کے نام کے جھنڈے ہم اپنے گھروں پر لگاتے ہیں، ان کے فتووں کو پڑھ کر کے ہمیں اپنی نمازوں کو بھی تو سدھارنا چاہیے۔ بہت سارے ہم اماموں کی بات کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کا حکم قتل کرنا ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہوتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ہے بے نمازی کو اس کی وراثت سے بے دخل کر دینا چاہیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو جو ہے اس کے گھر و بار کے ساتھ اسے اپنے گاؤں سے جلا وطن کر دینا چاہیے۔ ان چیزوں کا بھی تو خیال رکھا جائے، نماز کی پابندی کریں۔ آج فلسطین جل رہا ہے، آج فلسطین کے اندر بچوں کو مارنا پیٹنا، یہ ساری چیزیں آپ سن رہے ہیں، یہ کب ہوگا؟ مسجدوں کو آؤ، آباد کرو، نماز کی پابندی کرو، صفوں کو بناؤ اور رو رو کر کے نماز کی حالت میں اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ آج ہماری دعا قبول کرے گا۔ نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ فرض نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو دین کا داعی بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو گلیوں میں راستوں میں بھٹکنے کے بجائے مسجد کو آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھے اللہ توحید پر قائم رکھے، اللہ جب دنیا سے اٹھا لے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، اللهم من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله بما تصنعون۔